پی پی کا نہروں کی تعمیر پر سخت ردعمل، بلاول بھٹو آج کیا اعلان کریں گے؟ گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار بھٹو کی برسی کا جلسہ، پنڈال تیار، کارکنان کو بلاول بھٹو کا انتظار۔ ذرائع کا کہنا ہے بلاول آج سیاسی اتحاد مشروط کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول رات 9 بجے جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسے میں ملک بھر سے کارکنان کی آمد، بھٹو کے مزار پر بنی گیلری کارکنان کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے۔ صدر اور بلاول بھٹو نے کہہ دیا نئی نہروں کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے حکومت گر جائے، کیا ہم ان کے کہنے پر چلیں گے؟ ہم تو منصوبہ رکھوائیں گے۔ آئین کہتا ہے جب تک تمام صوبے متفق نہ ہو پانی کا کوئی منصوبہ نہیں بن سکتا۔ ایرسا کسی کے کہنے پر پورے ملک کو ڈبو رہا ہے۔ جن بیساکھیوں پر یہ منصوبہ بنایا گیا وہ گر گئے۔ صدر نے کسی سمری پر دستخط کیے، نامنظوری دی۔ صدر کے پاس کسی کو کام سے روکنے کا اختیار نہیں۔ نہروں کے منصوبے پر گزشتہ سال بات ہوئی، ایوان صدر کی پریس ریلیز موجود ہے۔ صدر نے ہدایت کی تھی منصوبے کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں۔ نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ کہتے ہیں اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ صوبوں اور وفاق کے حق میں جو کام نہیں ہوگا وہ نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی نہروں کے منصوبے کے خلاف ہے تو پھر یہ معاملہ کہیں نہیں پہنچ پائے گا۔ عالمی معاشی جنگ میں چین کا جوابی وار، امریکہ پر 34% ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا، 16 کمپنیوں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا۔ سافٹ ویئر، ٹیکنالوجی اور دیگر اشیاء کی برآمدات پر پابندی لگ گئی۔ 11 امریکی کمپنیاں ناقابل اعتبار قرار، کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا۔ 7 اہم معدنیات کو بھی ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا۔ امریکی الیکٹرانک کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کے ناقابل تلافی نقصان کا خطرہ۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق بیجنگ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بجائے سخت جواب دے گا۔ امریکہ چین پر 54% ٹیرف عائد کر چکا ہے۔ ٹرمپ ٹیرف نے امریکی معیشت ہلا کر رکھ دی۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کورونا کے بعد تاریخی مندی، مارچ 2020 کے بعد ایک دن میں اسٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑی کمی، تمام بڑے انڈیکسز میں تقریباً 6% کمی ہوئی۔ سرمایہ داروں کے 3.1 ٹریلین ڈالر ڈوب گئے۔ جے پی مورگن کا کہنا ہے ٹیرف کے فیصلے سے امریکی معیشت تقریباً 60% کساد بازاری کا شکار ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی، 2 دنوں میں تقریباً 10% کمی آئی۔ ٹیرف سے جن ملکوں کو خدشات ہیں وہ امریکہ میں فیکٹری لگائیں، انہیں کوئی ٹیرف نہیں دینا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کوئی ملک اچھی پیشکش کرے گا تو ٹیرف پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ٹک ٹاک معاہدے کی منظوری کی صورت میں چین کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ٹک ٹاک معاہدے کے بہت قریب ہے۔ روس اور یوکرین امن کی جانب بڑھ رہے ہیں، حوثی حملے کر رہے ہیں اور ایران ان کی مدد کر رہا ہے۔ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ایلان مسک چند ماہ میں حکومتی مشاورتی کردار چھوڑ سکتے ہیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے بجلی کے نرخ میں ریکارڈ کمی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ نواز شریف نے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پر وزیر اعظم کی ٹیم کو بھی سراہا۔ نواز شریف نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا۔ بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے پر نیپرا میں سماعت مکمل۔ مختلف ایڈجسٹمنٹ سے ₹5.03 فی یونٹ کا فوری ریلیف ملے گا۔ چیئرمین نیپرا کہتے ہیں تیسری سماحی ایڈجسٹمنٹ کی ابھی درخواستیں آئی ہیں جس سے مزید کمی کا امکان ہے۔ عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ پاور ڈویژن حکام کے مطابق اس سال کی سبسڈی کا حجم ₹266 ارب ہو جائے گا۔ حکومتی منصوبہ بندی سے گرمیوں میں عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2400 ارب روپے تک ہے۔
وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ دن رات کام کیا. ہم وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں کمی پر بزنس کمیونٹی کا خیر مقدم. کہا ہم آپ کو جلد 25 سے 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر کے دکھائیں گے. پوری امید ہے اس ٹیرف میں کمی سے ترقی کا پہیہ مزید تیز ہوگا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے آئی بی پیز کے فارنزک آڈٹ کا مطالبہ کر دیا. کہا جتنی بھی حکومتیں آئیں سب نے آئی بی پیز کی معاونت کی. جنہوں نے قوم سے فراڈ کیا انہیں سامنے لایا جائے. آئی بی پیز کے ایشو کو جماعت اسلامی نے ہی ٹیک اپ کیا, حکومت پر دباؤ بڑھایا. ایم کیو ایم تو اس حکومت سے کسی مطالبے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. اسے کہا جاتا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتی ہے, بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتی ہے. ملکی درآمدات میں کمی, برآمدات میں اضافہ. ادارہ شماریات نے تفصیلات جاری کر دی. مارچ میں پاکستانی برآمدات 5.1% اضافے کے ساتھ 2 ارب 61 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہی. فروری میں برآمدات 2 ارب 49 کروڑ ڈالر تھی. مارچ 2024 کے مقابلے میں برآمدات میں 1.95% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. درآمدات 1.1% کم ہو کر 4 ارب 73 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہی. مارچ 2024 کے مقابلے میں 2.45% کمی آئی. مارچ میں تجارتی خسارہ 7.83% کم ہو کر 2 ارب 11 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہا. گزشتہ سال کے نسبت تجارتی خسارے میں 7.39% کمی ریکارڈ کی گئی. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی. صدر اور وزیر اعظم کا خراج عقیدت. آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کو بھٹو کے وژن کے مطابق ایک ترقی یافتہ, خود مختار اور عوام دوست ملک بنائیں گے. بھٹو کا مشن جاری رکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں جمہوری اقتدار کے علمبردار تھے. جمہوریت اور جمہوری اقتدار کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. بلاول بھٹو بولے ذوالفقار علی بھٹو نے شکست خوردہ قوم کو مایوسی کی راکھ سے نئی زندگی دی. قائد عوام آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ. صدر مملکت سے صحت سے متعلق دریافت کیا. وزیر اعظم نے صدر مملکت کی جلد صحتیابی کی دعا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحتیاب کرے. پوری قوم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے. صدر زرداری کے خلاف نازیب الفاظ کا استعمال. کراچی پولیس کے افسر پر پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. کراچی کی مقامی عدالت نے ابراہیم حیدری کے اسٹیشن انویسٹیگیشن افسر ابرار شاہ کو ضمانت پر رہا کر دیا. ملزم ابرار شاہ پر صدر آصف علی زرداری سے متعلق سوشل میڈیا پر نازیب الفاظ لکھنے کا الزام ہے. کراچی سپر ہائی وے پر گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کی 20 سے زائد گاڑیاں واٹر باؤزر آگ بجھانے میں مصروف. شعلوں نے فیکٹری کے مختلف حصوں کو لپیٹ میں لیا. بھاری مالی نقصان. لاہور ہائی کورٹ کا پانی کے ضیاع پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا حکم. عدالت نے پانی ضائع کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا. عدالت کا ایل ڈی اے کو پانی کی ری سائیکلنگ کے بغیر نقشے کی منظوری روکنے کا حکم. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھارے جرمانے کی تجویز. عدالتی حکم میں کہا گیا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ایف آئی آر کے بجائے بھارے جرمانے کیے جائیں. لاہور میں پانی کی سطح کم ہونا تشویشناک ہے. دیہات میں بھی واٹر ایمرجنسی لگائی جائے. جمہوری وطن پارٹی کے رہنما نواب زادہ گوہرام بگٹی کو حراست میں لے لیا گیا. نواب زادہ گوہرام بگٹی نے بلوچستان حکومت کے خلاف آج لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا. کوئٹہ میں 4 روز سے موبائل فون ڈیٹا سروس معطل. ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا ہے سیکیورٹی کے پیش نظر سروسز بند کی گئی ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے محکمہ صحت کا کروڑوں روپے مالیت کا ٹینڈر کا لدم قرار دے دیا. کہا دواؤں کی خریداری میں مخصوص کمپنی کو فائدہ پہنچانے کی منظم کوشش کی گئی. بلیک لسٹ کمپنی کو نوازنا انسانی زندگیوں سے کھیلنے کے برابر ہے. ایم ایس فرنٹیئر کو دیا گیا ٹینڈر فوری منسوخ کیا جائے. دواؤں کی خریداری کا عمل قانون کے مطابق دوبارہ شروع کیا جائے.
افغان باشندوں کی وطن واپسی کے لیے پشاور کے ناصر باغ جمعہ خان میں عارضی کیمپ قائم. کیمپ میں افغان باشندوں کی واپسی کی تیاریاں. نادرا گاڑی پہنچا دی گئی. حکام کے مطابق کیمپ میں نادرا کے 20 کاؤنٹرز قائم کیے گئے. افغان باشندوں کی رجسٹریشن ہوگی. افغان باشندوں کی رہائش کا انتظام بھی کیا گیا. کیمپ سے افغان باشندوں کو وطن واپس بھیجنے کا عمل 30 سے شروع ہوگا. راولپنڈی میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے خلاف پولیس کارروائیاں. 50 سے زائد افراد کو تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا گیا. بھارت میں مسلمانوں کی کھربوں کی املاک ہڑپنے کی راہ ہموار. لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا نے بھی متنازع وقف ترمیم بل منظور کر لیا. کانگریس صدر کا متنازع بل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. کانگریس رکن کپل سبل نے کہا کہ وقف بورڈ کی زمین اللہ کی ہے اور اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا. آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا یاسوف عباس نے کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جنتا دل یونائیٹڈ اور تیلگو دیشم پارٹی نے بھی مسلمانوں کی حمایت نہیں کی. راجیہ سبھا میں شیو سینا کے رکن سنجے راوت کی بھی متنازع ترمیمی بل کی مخالفت. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بینکاک میں بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے ملاقات. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد نریندر مودی کی ڈاکٹر یونس سے یہ پہلی ملاقات تھی. ملاقات تقریباً 40 منٹ جاری رہی. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر بات چیت ہوئی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر بات. دونوں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی. خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. عرب میڈیا کا کہنا ہے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو فون کیا. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی. غزہ میں اسرائیلی سفاکیت تھم نہ سکی. اسرائیل کے غزہ پر تازہ ترین حملوں میں 112 فلسطینی شہید. صہیونی فوج کی غزہ سٹی میں اسکول پر بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 30 فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں 71 فلسطینیوں کی شہادتیں اور درجنوں زخمی ہوئے. خان یونس میں گھر پر حملے میں 10 فلسطینی شہید. 24 گھنٹے کے دوران شمالی غزہ سے 1,35,000 سے زائد فلسطینیوں کا انخلاء ہو چکا ہے. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,523 سے تجاوز کر گئی ہے. 1,0638 زخمی ہے. جنگی جنون میں مبتلا صہیونیوں نے کہ لبنان پر بھی حملے. سیدون پر گھر پر بمباری میں 3 لبنانی شہید ہو گئے. Yet, despite these discussions, the Council has failed to provide relief to the innocent Palestinians suffering from indiscriminate bombings, starvation, displacement, and collective punishment, all of which are blatant violations of international law and international humanitarian law. پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ پر خاموشی توڑ کر عملی اقدامات کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے بعد مزید 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ساتھ سنگین مذاق ہے. ہم ایسے ادارے کا حصہ نہیں بن سکتے جو محض تماشائی بنا رہے. قطر گیٹ کرپشن سکینڈل میں نیتن یاہو کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا. 2 سینئر مشیر گرفتار. نیتن یاہو پہلے ہی بدعنوانی کے الزامات میں ایک الگ مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کے 2 سینئر مشیر قطر کے ساتھ مبینہ غیر قانونی تعلقات کے الزام میں گرفتار. 3 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. نیتن یاہو کا کہنا ہے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ سیاسی مقدمات ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ٹک ٹاک پر معاہدے کے بہت قریب ہے. معاہدے کی صورت میں چین کو ٹیرف میں ریلیف مل سکتا ہے. سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کو امریکہ میں پابندی سے بچنے کے لیے کل تک امریکی خریدار تلاش کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ 5 اپریل تک مؤخر کر دیا تھا. سیاہ بادلوں سے بھرا آسمان.
امریکی ریاست ہوائی کے نیشنل پارک میں کیلاوا کا آتش فشاں رات بھر انگارے اگلتا رہا. کیمرے کی آنکھ نے مناظر قید کر لیے. صبح تک جاری آتش فشاں کے دھوئیں میلوں دور تک گئے. کیلاوا گزشتہ دسمبر سے اب تک وقفے سے 100 بار پھٹ چکا ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں تیسرے ون ڈے میں کل آمنے سامنے ہوں گی. قومی اسکواڈ کا بے اوول میں انڈور پریکٹس سیشن. بارش کے باعث قومی ٹیم نے انڈور نیٹ پریکٹس میں حصہ لیا. 3 میچ کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. کراچی میں پی ایس ایل کی رونقیں لگنا شروع. نیشنل اسٹیڈیم کے باہر سیزن 10 کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم نصب کر دیا گیا. میگا ایونٹ کے آغاز میں صرف 7 دن رہ گئے. کراچی کا میدان 5 پی ایس ایل مقابلوں کی میزبانی کرے گا. HBL PSL 10 کی آن لائن ٹکٹس فروخت ہونا شروع. چاروں وینیو پر ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 650 روپے. راولپنڈی میں افتتاحی میچ کے ٹکٹ 1000 سے 8500 روپے میں مل رہے ہیں. فائنل کے ٹکٹ 1500 سے 12500 روپے میں دستیاب. ملک بھر میں شائقین فزیکل ٹکٹ سپیڈ سے خرید سکیں گے. میگا ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے وارم اپ میچ میں پاکستان کی شاندار بالنگ. لاہور میں تھائی لینڈ کو 78 رنز پر ڈھیر کر دیا. نشرہ سندھو کے 4 شکار. ڈیانا بیگ اور رامین شمیم کی 2 وکٹیں. اور بالی ووڈ لیجنڈ منوج کمار 87 برس کی عمر میں چل بسے. بھارتی میڈیا کے مطابق منوج کمار طویل عرصے سے علیل اور ممبئی کے اسپتال میں زیر علاج تھے. آخری رسومات کل صبح ادا کی جائیں گی.